بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کو اہم پیغام پہنچا دیا، سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے سخت رد عمل سے خبردار کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ کو بھی جواب دہ ٹھہرائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کو سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایران اسرائیل تصادم، تیل کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست جنگ کی صورت میں قیمت $150 فی بیرل پہنچ سکتی ہے، بلومبرگ نے خبردار کر دیا۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی فضائی حملے اور تہران کی جوابی کارروائی کی دھمکی کے بعد انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ یہ جون 2022 کے بعد بلند ترین اضافہ ہے۔ مالیاتی جریدے بلومبرگ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم سے خام تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک بڑھ سکتی ہے۔ انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھے جانے کے بعد حملہ کی اطلاع سے کچھ دیر پہلے بیرینٹ فیوچرز میں تقریباً 2% کا اضافہ ہوا تھا، جبکہ امریکی بینچ مارک ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $85 سے تجاوز کر گیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا اسرائیل کو مزید $18 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت پر غور۔ امریکی انتظامیہ اسرائیل کو مزید $18 ارب مالیت کے درجنوں F-15 طیاروں اور گولہ بارود کی فروخت پر غور کر رہی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو باضابطہ درخواست موصول ہوئی ہے، جس کے بعد اسرائیل کو بوئنگ کمپنی سے درجنوں F-15 لڑاکا طیاروں کی فروخت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یوکرینی اور یورپی یونین کی سرحد کے قریب بیلاروس کی جنگی فوجی مشقیں۔ بیلاروس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے منگل کے روز سے یوکرین، لتھوانیا اور پولینڈ کی سرحد کے قریب علاقوں میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ جوہری ہتھیار استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ بیلاروس یہ فوجی مشقیں گومیل اور گروڈنو کے علاقے میں 3 دن تک جاری رہیں گی، جس میں فوجی افسران اور علاقائی دفاعی دستوں کو اس طرح کی تربیت فراہم کی جائے گی کہ وہ اپنے علاقوں کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ روس کا افغان تحریک طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر غور۔ روس کی وزارت خارجہ افغانستان کی طالبان تحریک کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے معاملے پر غور کر رہی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جہاں تک طالبان تحریک کی دہشت گرد تنظیم کا درجہ ختم کرنے کی بات ہے، تو اس معاملے پر وزارت خارجہ، وزارت انصاف اور دیگر خصوصی ادارے غور کر رہے ہیں۔ تاہم حتمی فیصلہ ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کرے گی۔ غزہ میں آج اسرائیل کے وحشیانہ حملے، 71 فلسطینی شہید، 102 زخمی۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز نے 7 حملے کیے۔ حملوں میں کم از کم 71 فلسطینی شہید اور 102 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں اب تک 32,916 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق 6 ماہ کے دوران 75,494 فلسطینی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ AI انسانیت کا خاتمہ کر دے، مگر یہ خطرہ مول لینا چاہیے۔ ایلون مسک، ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس کے مالک ایلون مسک عرصے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بار پھر AI ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ تو قرار دیا ہے، مگر ان کے خیال میں آگے بڑھنے کے لیے یہ خطرہ مول لینا ضروری ہے۔ ایک کانفرنس کے دوران ایلون مسک نے AI ٹیکنالوجی کے خطرات پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے اس تخمینے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا 10 یا 20% امکان ہے کہ AI ٹیکنالوجی انسانیت کا خاتمہ کر دے گی۔ غیر ملکی NGO کی گاڑی پر حملہ غیر ارادی اور افسوسناک تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم
اسرائیلی وزیراعظم نیتن نے کہا ہے کہ غزہ میں غیر ملکی NGO ورلڈ سینٹر کچن کی گاڑی پر فضائی حملہ افسوسناک اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں غیر ملکی NGO کے 6 اہلکاروں کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن نے اس افسوسناک واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقین دلاتا ہوں کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ بھارت میں اپریل و جون کے درمیان معمول سے زیادہ گرمی پڑے گی۔ بھارت میں رواں سال اپریل اور جون کے درمیان معمول سے زیادہ گرمی پڑنے کی پیش گوئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں اپریل تا جون درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ اگلے 3 ماہ میں شدید گرمی کی لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں عام انتخابات کے دوران گرم موسم کی شدت رہے گی۔ بھارت میں عام انتخابات کا انعقاد اپریل سے جون کے درمیان ہو رہا ہے۔ افغانستان طالبان نے 2 امریکی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ کابل حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کی نگران حکومت نے 2 امریکی شہریوں اور کچھ دیگر غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو قانونی خلاف ورزیوں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ افغانستان کا سفر کرنے کے خواہش مند ہر غیر ملکی شہری کو امارات اسلامیہ کے قوانین پر غور کرنا چاہیے۔ بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی نوٹیفیکیشن جاری۔ نیپرا نے بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی رواں مالی سال کی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ پاکستان کی اسرائیل حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان نے شام میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر سیکشن پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ متاثرین کے اہل خانہ اور ایرانی حکومت سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ حملہ شام کی خود مختاری، استحکام اور سلامتی کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ جنگ میں ہمارے 600 اہلکار مارے گئے، اسرائیلی فوج کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی غزہ کی جنگ میں اب تک اپنے 600 فوجی اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری بیان میں غزہ میں لڑائی کے دوران 20 سالہ اسرائیلی فوجی اہلکار نداو کوہن کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں مگر پاکستان میں بڑھ گئیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا اقدام عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے درخواست دائر کی۔ عمران خان تھانہ مارگلہ میں درج احتجاج کے مقدمے سے بری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں درج عدلیہ کے حق میں ریلی نکالنے سے متعلق مقدمے کی سماعت کی۔ ملزمان کی جانب سے وکلاء مصروف خان اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے بانی PTI کے علاوہ اسد عمر، راجہ خرم نواز اور دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ انتخابات میں ووٹ جمہوریت کو بچانے کے لیے ڈالنا ہوگا۔ جمہوریت بچاؤ ریلی نئی دہلی کے منتخب وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف نکالی گئی۔ ہزاروں مظاہرین نے نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاؤڈر بھرے دھمکی امیز خطوط موصول۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاؤڈر سے بھرے دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے ہیں جس پر پولیس نے ماہرین کو طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔
اسلام آباد پولیس ایکسپرٹس ٹیم تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خط کے اندر پاؤڈر تھا۔ پولیس کی ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ سائفر اپیلوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ میں خطوط موصول ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے اسلام آباد پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے سستا ہو گیا۔ دوسرے کاروباری روز کے اختتام پر انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہو گیا، جبکہ دیگر کرنسیوں برطانوی پاؤنڈ، یورو، سعودی ریال اور اماراتی درہم کی بھی قیمتوں میں گراوٹ ہوئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کل کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر مزید 10 پیسے سستا ہونے کے بعد 277 روپے 84 پیسے پر بند ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔